السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم دو ایسیز سیکھنے جا رہے ہیں۔ پہلا ہے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف سیل فونز، اور نمبر 2 ہے فیسٹیولز۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ایسے انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن فار انٹرمیڈیٹ کلاسز میں سے دیے جا رہے ہیں۔ آئیے سٹارٹ کر۔ پہلا ایسے ہے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف سیل فونز۔ آپ نے ایگزام میں بالکل اسی طرح ایسے لکھنا ہے پیراگراف کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی میں آپ کو طریقہ بتا چکا ہوں۔ جیسے ہی آپ ایسے سٹارٹ کریں تو ایک دو لفظ کی جگہ چھوڑ دینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ لائن جو ہے نا سٹارٹ سے ہوگی۔ اس طرح سارے پیراگراف، یہ پیراگراف بنا ہوا ہے، یہ پیراگراف بنا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک دو لفظ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہے، اور اس کے بعد مکمل لائن ہوگی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لائن میں جو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے وہ شروع سے ہی لکھنی ہوگی۔ یہ بھی 3 پیراگراف کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے، اس سے آپ کا ایسے بہت اچھا نظر آئے گا، اور چیک کر جو ہے نا وہ بھی بہت اس پر اچھا امپریشن پڑے گا، تو آپ کے نمبر اچھے آئیں گے۔ یہ ایک دو لفظ کی جگہ چھوڑنی ہے، ادھر بھی چھوڑنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پیراگرافس ہیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ دا موبائل فون از ہے ون آف دا موسٹ، بہت زیادہ امپورٹنٹ اہم انوینشنز، ایجادات میں سے، آف ماڈرن ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی کی۔ موبائل فون جدید ٹیکنالوجی کی سب سے اہم ایجادات میں سے ہے۔ اٹ از اے اسمال، یہ ایک چھوٹا، پورٹیبل، قابل حمل، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا جس کو کہتے ہیں، اینڈ اور افورڈیبل اور سستا ڈیوائس آلہ ہے، دیٹ کنیکٹس، جو جوڑتا ہے، پیپل، لوگوں کو، آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا کے۔ یہ ایک چھوٹا، قابل حمل اور سستا آلہ ہے جو دنیا بھر کے لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ ٹوڈے، آج، آلموسٹ، تقریباً، ایوری پرسن، ہر شخص، یوزر، استعمال کرتا ہے، سیل فون فار کمیونیکیشن، رابطے کے لیے، اینڈ انفارمیشن، اور معلومات کے لیے۔ آج تقریباً ہر شخص رابطے اور معلومات کے لیے موبائل فون استعمال کرتا ہے۔ اٹ ہیز میڈ، یہ بنا ہوتا ہے، ہیومن، انسانی، لائف، زندگی کو، ایزیئر، آسان کرنے کے لیے، اینڈ فاسٹر، اور تیز کرنے کے لیے، ان مینی ویز، کئی طریقوں سے۔ اس نے انسانی زندگی کو کئی طریقوں سے آسان اور تیز بنا دیا ہے۔ ہاؤ ایور، تاہم، along، ساتھ ہی، with its many، بہت سے، ایڈوانٹیجز، فوائد کے، دا موبائل فون also بھی has some disadvantages، اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ تاہم بے شمار فوائد کے ساتھ موبائل فون کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ ون آف دا گریٹسٹ، سب سے بڑا، ایڈوانٹیج، فائدہ، آف سیل فونز کا، از ہے، کوئک، تیزی سے، کمیونیکیشن، رابطہ ہے۔ موبائل فون کا ایک بڑا فائدہ فوری رابطہ ہے۔ ود دا ہیلپ آف موبائل فون کی مدد سے، وی کین ٹاک، ہم بات کر سکتے ہیں، ٹو اینی ون، کسی سے بھی، اینی ویئر، کہیں بھی، ان دا ورلڈ، دنیا میں، ود ان سیکنڈ میں۔ موبائل فون کی مدد سے ہم دنیا میں کہیں بھی کسی سے چند سیکنڈ میں بات کر سکتے ہیں۔ ان دا پاسٹ، ماضی میں، پیپل، لوگ، ہیڈ ٹو ویٹ، وہ انتظار کرتے تھے، فار لیٹرز، خطوط کا، بٹ لیکن نو، اب، کمیونیکیشن، اب جو ابلاغ ہے یا رابطے کا ذریعہ ہے، از ہے، انسٹنٹ، فوری۔ ماضی میں لوگوں کو خطوط کا انتظار کرنا پڑتا تھا، مگر اب رابطہ فوری ہو گیا ہے۔ موبائل فونز آلسو پرووائڈ، مہیا کرتے ہیں، ایزی، آسان، ایکسیس، رسائی، ٹو انفارمیشن، معلومات تک۔ موبائل فون معلومات تک آسان رسائی بھی فراہم کرتے ہیں، بائی یوزنگ، استعمال کر کے، دا انٹرنیٹ، آن آور فونز، اپنے فون پر۔ وی کین سرچ، ہم سرچ کر سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں، فار اینی تھنگ، کچھ بھی، ود جسٹ ون کلک، صرف ایک کلک کے ساتھ۔ اپنے فون پر انٹرنیٹ استعمال کر کے ہم صرف ایک کلک سے کچھ بھی تلاش کر سکتے ہیں۔
مینی پیپل بہت سے لوگ کیپ رکھتے ہیں دیئر فونز اپنے فون کو ود دیم اپنے ساتھ آل دا ٹائم ہر وقت ٹو اسٹے رکھتے ہیں انفارم خبردار ہونے کے لیے باخبر ہونے کے لیے اباؤٹ دا ورلڈ دنیا کے بارے میں. بہت سے لوگ دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہر وقت اپنا فون اپنے پاس رکھتے ہیں. موبائل فونز ہیو آلسو براٹ لایا ہے گریٹ چینجز بڑی تبدیلیاں ان ایجوکیشن تعلیم میں اینڈ انٹرٹینمنٹ اور تفریح میں. موبائل فون نے تعلیم اور تفریح کے میدان میں بھی بڑی تبدیلیاں لائی ہیں. اسٹوڈنٹس طلبہ کین یوز استعمال کرتے ہیں دیئر فونز اپنے فون ٹو اسٹڈی لیسنز اسٹڈی مطالعہ کرنے کے لیے لیسنز اپنے اسباق کا واچ دیکھنے کے لیے ایجوکیشنل تعلیمی ویڈیوز اینڈ اور ڈو ریسرچ اور تحقیق کر سکتے ہیں. طلبہ اپنے فون سے اسباق پڑھ سکتے ہیں تعلیمی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور تحقیق کر سکتے ہیں. مینی یوزفل بہت سے مفید ایجوکیشنل تعلیمی ایپس آر اویلیبل دستیاب ہیں وچ ہیلپ جو مدد کرتے ہیں اسٹوڈنٹس طلبہ کی لرن سیکھنے میں اور بیٹر ایک بہتر اینڈ ایزیئر وے اور آسان طریقے. بہت سی مفید تعلیمی ایپس دستیاب ہیں جو طلبہ کو بہتر اور آسان طریقے سے سیکھنے میں مدد دیتی ہیں. آن لائن کلاسز اینڈ ڈیجیٹل لرننگ اور ڈیجیٹل لرننگ ہیو بیکم بن گئی ہے کامن عام بیکاز کیونکہ آف اسمارٹ فونز کے ذریعے اسمارٹ فونز کی وجہ سے آن لائن کلاسز اور ڈیجیٹل لرننگ عام ہو گئی ہے. ان دا فیلڈ آف انٹرٹینمنٹ تفریح کے میدان میں موبائل فون آلو اجازت دیتے ہیں آسمیں ٹو واچ دیکھنے کے لیے موویز ڈراماز اینڈ لسن سننے کے لیے ٹو میوزک موسیقی اینی تھنگ اینی ٹائم کسی بھی وقت اینڈ اینی ویئر کہیں بھی. تفریح کے میدان میں موبائل فون ہمیں کسی بھی وقت اور کہیں بھی فلمیں ڈرامے دیکھنے اور موسیقی سننے کی اجازت دیتے ہیں. ہم نو لانگر نیڈ ہمیں ضرورت نہیں رہی ہے ٹو گو جانے کی ٹو سینما فار انٹرٹینمنٹ تفریح کے لیے. اب ہمیں تفریح کے لیے سینما جانے کی ضرورت نہیں رہی. ڈسپائٹ کے باوجود دیز بینیفٹس ان فوائد کے باوجود موبائل فون آلسو ہیو رکھتا ہے سم کچھ نیگیٹو منفی افیکٹس اثرات. ان فوائد کے باوجود موبائل فون کے کچھ منفی اثرات بھی ہیں. ایکسیسو بہت زیادہ یوز استعمال یا ضرورت سے زیادہ استعمال آپ موبائل فونز کا کریٹس پیدا کرتا ہے ڈسٹینس فاصلہ بٹوین فیملی خاندان کے درمیان ممبرز خاندان کے افراد کے درمیان اینڈ فرینڈز اور دوستوں کے. موبائل فون کا ضرورت سے زیادہ استعمال خاندان اور دوستوں کے درمیان فاصلے پیدا کرتا ہے. مینی پیپل بہت سے لوگ گزارتے ہیں ٹو مچ ٹائم بہت زیادہ وقت آن سوشل میڈیا پر اینڈ ویڈیو گیمز پر وچ جو ویسٹ ضائع کرتا ہے دیئر ویلیوبل ان کا قیمتی ٹائم وقت. بہت سے لوگ سوشل میڈیا اور ویڈیو گیمز پر بہت زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں. موبائل فون ایڈکشن موبائل فون کی لت از بیکمنگ بن گئی ہے سیریس ایک سنجیدہ پرابلم مسئلہ اسپیشلی خاص طور پر امانگ ینگ پیپل خاص طور پر نوجوان لوگوں میں. موبائل فون کی لت خاص طور پر نوجوانوں میں ایک سنگین مسئلہ بنتی جا رہی ہے. اٹ آلسو یہ بھی یعنی کہ افیکٹس متاثر کرتا ہے فزیکل ہیلتھ جسمانی صحت کو آئی سائٹ بصارت کو یا نظر کو اینڈ مینٹل اور ذہنی فوکس اور ذہنی توجہ کو. یہ جسمانی صحت نظر اور ذہنی توجہ کو بھی متاثر کرتا ہے. مور اوور مزید ہے کہ موبائل فون ہیو انکریزڈ انہوں نے بڑھا دیا ہے سائبر کرائم. مزید یہ کہ موبائل فون نے سائبر جرائم میں بھی اضافہ کر دیا ہے. سم کچھ ہارمفل کچھ نقصان دہ ایپلیکیشنز اسٹیل چرا لیتی ہیں پرسنل ڈیٹا ذاتی یعنی کہ ڈیٹا اینڈ اور مس یوز اٹ اور اس کا غلط استعمال کرتی ہیں. کچھ نقصان دہ ایپس ذاتی ڈیٹا چرا کر اس کا غلط استعمال کرتی ہیں. لوگ ہیو بیکم بن گئے ہیں اوورلی انڈیپینڈنٹ مکمل طور پر انحصار کرتے ہیں یا زیادہ انحصار کرتے ہیں آن دیئر فونز اپنے فون پر اینڈ فیل محسوس کرتے ہیں انکمفرٹیبل اور بے چینی محسوس کرتے ہیں وداؤٹ دیم ان کے بغیر.
لوگ اپنے فون پر حد سے زیادہ انحصار کرنے لگے ہیں اور اس کے بغیر بے چینی محسوس کرتے ہیں. دس ڈیپینڈنس، یہ انحصار ریڈیوسز کم کر دیتا ہے پروڈکٹیوٹی، کارکردگی کو، اینڈ انکریزز اور بڑھا دیتا ہے لیزینس، سستی کو. یہ انحصار کارکردگی کو کم اور سستی کو بڑھاتا ہے. ان کنکلوژن، خلاصہ یہ ہے، دا موبائل فون از اے بوتھ، دونوں طریقے سے، آ بلیسنگ، ایک نعمت بھی ہے، اینڈ آ کرس، اور ایک مصیبت بھی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ موبائل فون ایک نعمت بھی ہے اور ایک مصیبت بھی ہے. اٹ ہیز میڈ، اس نے بنا دی ہے، کمیونیکیشن، ابلاغ کو یا رابطے کو، ایزی، آسان، اینڈ دا ورلڈ، دنیا، مور کنیکٹڈ، اور دنیا مزید مربوط بنا دی ہے. بٹ لیکن اٹس مس یوز، اس کا غلط استعمال، کین کریٹ، پیدا کر سکتا ہے، مینی پرابلمس، بہت سے مسائل. اس نے رابطہ آسان اور دنیا کو زیادہ مربوط کر دیا ہے، لیکن اس کا غلط استعمال کئی مسائل پیدا کر سکتا ہے. دیر فار، اس لیے وی شوڈ، ہمیں چاہیے، یوز، استعمال کریں موبائل فون کو وائزلی، سمجھداری کے ساتھ، اینڈ ان ماڈریشن، اور اعتدال کے ساتھ، سو دیٹ، تاکہ وی کین انجوائے، تاکہ ہم لطف اٹھائیں، دیر، ان کے بینیفٹس، فائد سے، وداؤٹ، بغیر، بیکمنگ، ہوئے، سلیوز، غلام بنے، ٹو دیم، ان کا. لہذا ہمیں موبائل فون سمجھداری اور اعتدال سے استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کے فوائد حاصل کریں اور اس کے غلام نہ بنیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں کہ اردو ترجمے کے ساتھ یہ ایسے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے ایسے ہے جو کہتے ہیں ہم کچھ کم اور تھوڑے ورڈز کا یعنی کہ ایسے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایسے ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. تقریباً 250 یا 260 کے اراؤنڈ ورڈز ہیں. چلیں نیا ایسے اسٹارٹ کرتے ہیں. فیسٹیولز. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ فیسٹیولز ایسے ہیں یعنی کہ تہوار پر مبنی ایک مضمون ہے. یہ پیراگراف پہلا سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ نے ایک دو ورڈ کی جگہ چھوڑنی ہے، دوسرا پیراگراف ہے، اس طرح آپ نے پیراگراف بالکل ادھر لائنیں لگانی ہے، تو بالکل آپ نے سیکوینس آپ کا جو ہے نا بالکل صحیح رہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے. یہ پیراگراف ہے، یہاں پہ دیکھیں ایک دو ورڈ کی جگہ آپ نے چھوڑنی ہے، یہ پیراگراف ہے، نیا ایک دو ورڈ کی جگہ چھوڑنی ہے، یہ پیراگراف ہے، یہ پیراگراف ہے. آئیے اس ایسے کو اردو ترجمے کے ساتھ، انتہائی آسان اردو ترجمے کے ساتھ سیکھتے ہیں. فیسٹیولز، تہوار، آر ہیں اسپیشل، خاص، اوکیزنز، مواقع ہیں، دیٹ ہیلپ، جو مدد کرتے ہیں، آر نیشن، ایک قوم کی، سیلیبریٹ، منانے میں، اٹس کلچر، اس کی ثقافت کو، ٹریڈیشنز، روایات کو، اینڈ ویلیوز، اور اقدار کو. تہوار خاص مواقع ہوتے ہیں جو کسی قوم کو اپنی ثقافت، روایات اور اقدار منانے میں مدد دیتے ہیں. دے برنگ، وہ لاتے ہیں، ہیپینیس، خوشیاں لاتے ہیں، اینڈ کریٹ، پیدا کرتے ہیں، آ اسپرٹ، ایک جذبہ پیدا کرتے ہیں، آف یونٹی، اتحاد کا، امانگ پیپل، لوگوں کے درمیان. یہ خوشی لاتے ہیں اور لوگوں کے درمیان اتحاد کا جذبہ پیدا کرتے ہیں. تھرو فیسٹیولز، تہواروں کے ذریعے، آ نیشن، ایک قوم، ریممبرز، یاد رکھتی ہے، امپورٹنٹ، اہم، ایونٹس، واقعات کو، آف دا پاسٹ، ماضی کے، اینڈ، اور پاسز، اسے منتقل کرتی ہے یا پہنچاتی ہے، اٹس کلچرل، اس کی ثقافتی ہیریٹیج، ثقافتی وراثت کو یا ثقافتی ورثے کو، ٹو دا نیکسٹ، آنے والی یا اگلی جنریشنز، نسلوں تک. تہواروں کے ذریعے ایک قوم ماضی کے اہم واقعات کو یاد کرتی ہے اور اپنی ثقافتی وراثت اگلی نسل تک پہنچاتی ہے. پاکستانی پیپل، پاکستانی لوگ، آر ڈیپلی، بہت زیادہ، اٹیچڈ، ان کو لگاؤ ہے، ٹو دیئر کلچر، اپنی ثقافت کے ساتھ، اینڈ سیلیبریٹ، اور مناتے ہیں، دیئر فیسٹیولز، اپنے تہوار، ود گریٹ جائے، بڑی خوشی کے ساتھ، اینڈ، اور انتھزم، اور جوش و خروش کے ساتھ. پاکستانی لوگ اپنی ثقافت سے گہرا لگاؤ رکھتے ہیں اور اپنے تہوار بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں. دیر آر ہیں مینی، بہت سے فیسٹیولز، تہوار ہیں، سیلیبریٹڈ، جو منائے جاتے ہیں، ان پاکستان میں بہت سے تہوار منائے جاتے ہیں. سم آر آبزروڈ،
کچھ منائے جاتے ہیں اکراس دا ہول کنٹری، پورے ملک میں، وائل جبکہ ادرس دوسرے آر سیلیبریٹڈ منائے جاتے ہیں بائی اسپیسیفک خاص کمیونٹیز، برادریوں میں. کچھ پورے ملک میں منائے جاتے ہیں جبکہ کچھ مخصوص برادریاں مناتی ہیں. پاکستان از ہے کنٹری، ملک ہے آف ڈائیورس، مختلف ایتھنک، نسلی گروہوں کا اینڈ رچ اور بھرپور ٹریڈیشنز، روایات کا. پاکستان مختلف نسلی گروہوں اور بھرپور روایات کا حامل ملک ہے. اٹس سوسائٹی، اس کا معاشرہ از ہے اسٹرانگلی، مضبوط ہے، مضبوطی سے بیسڈ، مبنی ہے آن کلچرل، ثقافتی اینڈ ریلیجیس اور مذہبی ویلیوز، اقدار کا. اس کا معاشرہ مضبوطی سے ثقافتی اور مذہبی اقدار پر قائم ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہیز بلیسڈ، عطا کیا ہے پاکستان کو ود بیوٹیفل، خوبصورت ٹریڈیشنز، روایات اینڈ اور مارل اور اخلاقی ویلیوز، اقدار دیٹ ہیو، جو ہیں میننگ فل، بامعنی ہیں، ہسٹوریکل، تاریخی بیک گراؤنڈس، پس منظر میں. اللہ سبحانہ و تعالی نے پاکستان کو خوبصورت روایات اور اخلاقی اقدار سے نوازا ہے جن کا بامعنی تاریخی پس منظر ہے. along ساتھ ود ریلیجس، مذہبی ایونٹس، تقریبات کے پاکستان آلسو پراؤڈلی، فخر کے ساتھ سیلیبریٹس، مناتا ہے مینی، بہت سے کلچرل، ثقافتی فیسٹیولز، تہوار مناتا ہے دیٹ ریفلیکٹ، جو عکاسی کرتے ہیں دا کلرز، رنگوں کی، آف اٹس ہیریٹیج، اس کے ورثے کی. مذہبی تقریبات کے ساتھ ساتھ پاکستان فخر کے ساتھ بہت سے ثقافتی تہوار بھی مناتا ہے جو اس کی وراثت کے رنگوں کو ظاہر کرتے ہیں. ایچ، ہر پروونس، صوبہ ان پاکستان میں ہیز اٹس اون، اس کے اپنے کسٹمز، رواج ہیں یا رسمیں ہیں، اینڈ ٹریڈیشنز اور روایات ہیں، وچ جو آر سیلیبریٹڈ، جو منائے جاتے ہیں ڈفرینٹ، مختلف ویز، طریقوں کے ساتھ. پاکستان کے ہر صوبے کی اپنی رسمیں اور روایات ہیں جو مختلف انداز سے منائی جاتی ہیں. however تاہم سنس پاکستان چونکہ پاکستان از ہے این ایک اسلامک ریپبلک، اسلامی جمہوریہ ہے، ریلیجس، مذہبی فیسٹیول، تہوار اور سیلیبریٹڈ منائے جاتے ہیں ود ڈیپ، بہت زیادہ ڈیووشن، لگن کے ساتھ، اینڈ ایکسائٹمنٹ اور جوش سے. تاہم چنانچہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے، اس لیے مذہبی تہوار گہری عقیدت اور جوش سے منائے جاتے ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ، سب سے اہم، اینڈ وائڈلی اور زیادہ سیلیبریٹڈ منایا جاتا ہے فیسٹیولز، تہوار انکلوڈ، اس میں شامل ہے عید الفطر، عید الاضحیٰ اینڈ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے اہم اور زیادہ منائے جانے والے تہواروں میں عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں. دیز اوکیزنز، یہ مواقع، آر مارکڈ بائی، کیے جاتے ہیں بائی اسپیشل پریئرز، خصوصی نمازوں سے، چیریٹی، خیرات سے، فیملی گیدرنگز، خاندانی ملاقاتیں، اینڈ ایکٹس اور کام آف کائنڈنس، نیکی کے. ان مواقع پر خصوصی نمازیں، خیرات، خاندانی ملاقاتیں اور نیکی کے کام کیے جاتے ہیں. بیسائڈ، ساتھ ہی، ریلیجس، مذہبی فیسٹیولز، تہوار. مذہبی تہواروں کے علاوہ، علاوہ ریلیجس، مذہبی فیسٹیولز، تہواروں کے، پاکستان آلسو سیلیبریٹس، مناتا ہے امپورٹنٹ، اہم، نیشنل، قومی ڈیز، دنوں کو، سچ ہے جیسے کہ انڈیپینڈنس ڈے، جیسا کہ یوم آزادی، ڈیفنس ڈے، یوم دفاع، ریزولوشن ڈے، یوم قرارداد، قیدز ڈے، قائد اعظم ڈے، اینڈ اقبال ڈے اور اقبال ڈے. مذہبی تہواروں کے علاوہ پاکستان اہم قومی دن
بھی مناتا ہے، جیسے یوم آزادی، یوم دفاع، یوم قرارداد، کیتزم ڈے اور اقبال ڈے۔ آن دیز ڈیز، ان دنوں پیپل لوگ ریممبر یاد رکھتے ہیں دا سیکریفائسز، قربانیاں، اینڈ اچیومنٹس اور کارناموں کو آف نیشنل ہیروز، قومی ہیروز کے۔ ان دنوں لوگ قومی ہیروز کی قربانیوں اور کارناموں کو یاد کرتے ہیں۔ اسپیشل سرمنیز، خصوصی تقریبات، فلیگ ہوسٹنگ، پرچم کشائی، سپیچز، تقاریر، اینڈ اور کلچرل اور ثقافتی پروگرام اور ارینج منعقد کیے جاتے ہیں تھرو آؤٹ دا کنٹری، پورے ملک میں۔ ملک بھر میں خصوصی تقریبات، پرچم کشائی، تقاریر اور ثقافتی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ کچھ ویل نون کلچرل ایونٹس، کچھ مشہور ثقافتی ایونٹس تقریبات ساچا، جیسے کہ میلہ چراغاں اینڈ اور دا شندور پولو فیسٹیول آلسو اٹریکٹ، وہ متوجہ کرتا ہے آ لارج نمبر، ایک بہت بڑی تعداد کو، آف وزٹرز، سیاحوں کی، اینڈ پروموٹ دیتا ہے ٹورزم، اور سیاحت کو فروغ دیتا ہے۔ کچھ مشہور ثقافتی تقریبات جیسا کہ میلہ چراغاں اور شندور پولو فیسٹیول بھی بڑی تعداد میں لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں اور سیاحت کو فروغ دیتے ہیں۔ پاکستان ہے آلسو بھی ہوم، ایک گھر ہے یا وطن ہے، ٹو پیپل، ان لوگوں کا، آف ڈفرینٹ، مختلف ریلیجنس، مذاہب کے۔ پاکستان مختلف مذاہب کے لوگوں کا بھی وطن ہے۔ دیئر فور، اس لیے مائنورٹیز، اقلیتیں سیلیبریٹ مناتی ہیں دیئر اون ریلیجس، اپنے مذہبی فیسٹیول، تہوار، سچ ہے جیسے کہ کرسمس، ایسٹر، گرو نانک برتھ ڈے، گرو نانک کی سالگرہ، اینڈ اور ہولی ود فل فریڈم، مکمل آزادی کے ساتھ، اینڈ رسپیکٹ اور احترام کے ساتھ۔ اس لیے اقلیتیں اپنے مذہبی تہوار جیسے کرسمس، ایسٹر، گرو نانک کی سالگرہ اور ہولی مکمل آزادی اور احترام سے مناتی ہیں۔ دس، یہ ریفلیکٹس، یہ عکاسی کرتا ہے دا اسپرٹ، جذبے کی، آف ٹالرنس، برداشت کے یا بردباری کے، اینڈ ہارمنی، اور ہم آہنگی کے، ان پاکستانی سوسائٹی، پاکستانی معاشرے میں۔ یہ پاکستانی معاشرے میں برداشت اور ہم آہنگی کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کنکلوژن، آخر کار، فیسٹیولز، تہوار پلے ادا کرتے ہیں این امپورٹنٹ، ایک اہم رول کردار ان اسٹرینتھننگ، مضبوط بنانے میں، نیشنل، قومی یونٹی، اتحاد کو، اینڈ پریزرونگ، اور محفوظ کرنے میں، کلچرل، ثقافتی ایڈنٹیٹی، شناخت کو۔ آخر میں یا خلاصہ کے طور پر، تہوار قومی یکجہتی کو مضبوط بنانے اور ثقافتی شناخت کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دا گورنمنٹ آف پاکستان، حکومت پاکستان، آفن اکثر اناؤنسز، اعلان کرتی ہے پبلک، عوامی ہالیڈیز، چھٹیوں کی، آن میجر فیسٹیولز، بڑے یعنی کہ تہواروں پر، سو دیٹ، تاکہ پیپل لوگ کین سیلیبریٹ، تاکہ وہ منا سکیں، دیم انہیں پراپرلی، مناسب طریقے سے۔ حکومت پاکستان بڑے تہواروں پر اکثر عام تعطیلات کا اعلان کرتی ہے تاکہ لوگ انہیں مناسب طریقے سے منا سکیں۔ دیز جائفل، یہ خوشی کے اوکیزنس، موقع فل بھر دیتے ہیں لائف، زندگی کو، ود ہیپینس، خوشیوں کے ساتھ، پروموٹ اور ترقی دیتے ہیں یا فروغ دیتے ہیں، برادرہڈ، بھائی چارے کو، اینڈ کیپ رکھتے ہیں اور کلچرل، ہمارے ثقافتی ٹریڈیشنز، روایات کو الائیو، زندہ۔ یہ خوشیوں بھرے مواقع زندگی کو مسرت سے بھر دیتے ہیں، بھائی چارے کو فروغ دیتے ہیں اور ہماری ثقافتی روایات کو زندہ رکھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ اردو ترجمے کے ساتھ یہ دونوں ایسے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔
ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ان اسٹوڈینٹس کے لیے ایسے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے کم ورڈ میں کرنا ہے، تو یہ ان کے لیے ایسے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے ایگزام میں صرف اور صرف ان پیراگراف کی صورت میں ایسے لکھنا ہے، اور ترجمہ آپ نے صرف ترجمہ جو دیا گیا ہے صرف آپ کو یاد کرنے کے لیے دیا گیا ہے، تاکہ آپ صحیح طریقے سے ایسے کو تیار کر سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں ایسے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔